लोगों की उम्मीदों भरा एक छोटा सा टीजर आपने देखा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कराची और हैदराबाद का हुक्मरान कौन होगा। कराची का मेयर कौन होगा, हैदराबाद में हुक्मरानी कौन करेगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 6 घंटे गुजर चुके हैं। इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ने लगी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। रिपोर्टर्स का एक पूरा नेटवर्क है समा की जानिब से, जो कि पल पल रिपोर्ट कर रहा है कहाँ पर क्या वाक़या रिपोर्ट हो रहा है, हम तक पहुँचा रहा है और आवाम तक और नाजरीन तक पहुँचा रहा है। ये ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। हमारे साथ मौजूद होंगे नदीम मलिक साहब, किरण नाज साहिबा, इसके अलावा असलम खान ब्यूरो चीफ कराची हमें यहाँ स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ पैनल में ही मौजूद हैं। असलम खान साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, चूँकि सुबह से हम देख रहे हैं कि आपकी जो पूरी ब्रिगेड है वो तो है ही वहाँ पर मौजूद, जहाँ जहाँ पर ये हल्के हैं, जहाँ जहाँ पर इस वक्त पोलिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आप खुद भी मैदान में उतरे हुए थे और बड़ा ज़बरदस्त आपकी जानिब से रिपोर्ट किया गया। तो सबसे पहले बताइएगा, वोट कास्ट किया है? वोट कास्ट किया है आपने? जी देखें, मैं वोट कास्ट कर गया हूं। अच्छा देखें सिद्रा, अब ये तो नहीं पूछ सकते हम कि किसको वोट देकर आए हैं। लेकिन ये इतनी वोट अमानत थी, वो मैंने जाकर के पहले वोट कास्ट किया 8:30 बजे और 9:15 बजे हम दफ्तर में, और फिर 10 बजे से तो आप चले ज़बरदस्त। तो फिर बताइए कि आपने फील्ड में देखा क्या और कहाँ कहाँ पे कुछ हर्डल्स देखने में आई, और टर्न आउट कैसा देखते हैं आप इस वक्त, जो अभी की अगर हम बात करें ओवरऑल सिचुएशन पर? देखिए, टर्न आउट अभी वो ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब भी कह रहे थे कि 10% से कम होगा। अगर हम बात करें ज़िमनी इंतखाबात की, कराची में एक बड़ा माहौल देखने में आया कि जो वोटर्स टर्न आउट है वो मुसलसल कम हो रहा है, हर साल शरह कम हो रही है। ज़िमनी इंतखाब में कोरंगी में हमने देखा कि 8.5%, फिर अगर हम बात करें ज़िला शर्की में जो 245 की सीट थी वहाँ पे 11%, और उसके साथ साथ 10%, 11% और कम से कम 8% तक टर्न आउट रहा है। लेकिन हमने अभी जो विज़िट किया और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं कराची के 7 अजला से, कराची के 25 टाउन से, 246 यूनियन काउंसिल है, 984 वार्ड, जो पल पल की खबरें आ रही हैं, लोग अब निकलना शुरू हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि वोटिंग टर्नआउट बहुत बढ़ जाएगा। मैं कोरंगी में सुबह 8:30 बजे वोट डालने गया, सुबह सर्दी थी, लेकिन जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं गया वहाँ पर उस वक्त भी पोलिंग शुरू होने के 10 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर 10, 12, 15 लोग पहुँच चुके थे। मैं एक पोलिंग स्टेशन की बात करूँगा, बहुत सारी जगहों पे मॉडल कॉलोनी का इलाका है, शाफिसल कॉलोनी का इलाका है, वहाँ कम लोग थे। लेकिन फिर लियारी हम बात गए 10 बजे, तो लियारी चील चौक से बड़ा एक मशहूर वो पॉइंट, वहाँ से जब हमने ब्रीफिंग दी और बताया अपने नाजरीन को, उस वक्त जो सूरत हाल थी, मैं कहूँगा शायद 3% या 5% थी। 12 बजे हम UC 4 लियारी सिंगो लेन, UC 5 न्यू कुमारवाड़ा लियारी में 13 UCs हैं, वहाँ रश बढ़ गया था एकदम। जो 10 बजे के बाद से 2 घंटे में सूरत हाल ये थी कि जिस पोलिंग स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर 4700 वोट थे और 400 वोट कास्ट भी किए जा चुके थे। तो अब अंदाज़ा लगा लेंगे तकरीबन 8 से 10% वोट कास्ट भी किए गए थे, और ये 4 घंटे के बाद की खबर थी। अगर हम इस वक्त भी बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता किमाड़ी में हमने देखा हामिद साहब वहाँ पर थे, मुसलसल बढ़ रही है। अच्छा असलम खान साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची के इलाके गुलबर्ग टाउन UC 2 है, यहाँ पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में कुछ लड़ाई हुई है और पोलिंग स्टेशन में घुसकर कारकुनान ने बैलेट बॉक्स उलट दिए हैं। इसकी क्या तफसीलात दे सकते हैं आप? देखिए, अभी ये ज़िला वस्ती के हवाले से था, वहाँ पर कुछ UCs में ये भी शिकायत आई। वार्ड 4 से मैंने आपको अभी हमने अपडेट भी कर रहे थे कि वार्ड 4 में पोलिंग शुरू नहीं हुई। कहीं पर गुलबर्ग देखें, वैसे MQM का एक गढ़ तस्वुर भी होता है ये पूरा इलाका ज़िला वस्ती का, और यहाँ से पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें 51 UCs में से 50 MQM ने ली थी, और एक UC थी पहाड़गंज, वहाँ पीपल्स पार्टी आई थी। तासुर ये था कि यहाँ पर लोग नहीं निकलेंगे, लोग निकल रहे हैं, वोट भी डाल रहे हैं, और ये इस तरह की जो सूरत हाल होगी कारकुनान के दरमियान, जो धक्कम पेल कहेंगे, लड़ाई कहेंगे, उसका ये एक नतीजा यहाँ पर भी हुआ। लेकिन अब पुलिस जो है ज़ाहिर फिर पहुँची थी फ़ौरन ही, और उसका सूरत हाल को कंट्रोल किया। एक बदमज़गी का वाक़या तो हुआ गुलबर्ग में UC 2 है, यहाँ पर दोनों जमातों के जो कारकुनान हैं वो आपस में ज़ाहिर है कि उनमें तल्ख कलामी भी हुई, धक्कम पेल भी हुई, कुछ इस तरह के इतलात गुत्तम गुत्ता भी हुए, और जो कुछ फुटेजेस आई उसमें वो बैलेट बक्स भी उन्होंने उल्टा दिए थे, जो बैलेट पेपर थे वो बिखरे हुए थे, लेकिन फिर सूरत को कंट्रोल किया गया। ठीक है असलम खान साहब, इसकी आपने हमें तफसील दी है, आप हमारे साथ ही रहिए। आगाज़ में जब हम बात कर रहे थे तो किरण नाज बड़ा मुस्कुरा रही थी। किरण, अगर आप आज कराची में होती तो आप भी वोट कास्ट करने लाजमी जाती। नदीम मलिक साहब से हम सवाल करेंगे पैनल में, चूँकि अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नदीम मलिक साहब, इस्लामाबाद में बैठ के आप कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इनका जाविया किस तरह से खींचेंगे? अभी तक इन इंतखाबात से पहले जो कुछ हो चुका है, MQM का बॉयकॉट करना, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से इन इंतखाबात को लेकर कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, जमात इस्लामी ने जिस तरह से कैंपेन की, और इन इंतखाबात होने से पहले ही जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, जो कहा गया है कि ये इंतखाबात धांधली ज़दा हैं, इलेक्शन कमीशन नाकाम है, सिंध हुकूमत नाकाम है, इसके जो आने वाले असरात हैं उनको किस तरह से आप देख रहे हैं कि जब नताइज आ जाएंगे तो फिर क्या होगा?
سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. سسٹم کا حصہ رہتے تو ان کے لیے بہتر تھا. چاہے تھوڑی نشستیں جیتے, 10-15%, 20% نشستوں پہ تو انہیں کامیابی مل سکتی تھی. تو اگر وہ کامیابی لے کر سسٹم کا حصہ رہتے تو ان کے سٹیکس رہتے. اب وہ سسٹم سے باہر ہیں, تو اگلے چند سال جب تک دوبارہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے تب تک وہ انتظار کریں. ان کو برا بھلا کہتے رہیں گے کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے, یہ لوکل باڈیز صحیح منتخب نہیں ہے, ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے, تو دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے. تو یہ طریقہ کار عام طور پر سیاسی جماعتوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ ایم کیو ایم کا فیصلہ جو ہے وہ خود سے ان کی اپنی سوچ کے تحت کیا گیا ہے کہ کہیں ہم ہار گئے تو ہماری ساکھ متاثر نہ ہو جائے, یا ان کو دھکا مارا گیا اس کام کے لیے. اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف, اس کے لیے بھی بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا. جو پچھلے بلدیاتی انتخابات تھے 2018 سے پہلے, اس میں وہ برے طریقے سے شکست کھا گئے تھے, اور لگتا نہیں تھا کہ عمران کی پاپولیرٹی جو ہے کراچی شہر کے اندر ان کو انتخابی کامیابی دلا سکی ہے. لیکن 2018 کے انتخابات میں بالکل کایا پلٹ ہوئی اور وہ 14 سیٹیں قومی کی جیت گئے, صوبائی سے بھی جیت گئے. اب یہ دوبارہ ندیم ملک صاحب قطع کلامی کی معذرت, فاروق ستار صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ان کا ذرا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں, پھر آپ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں, اور کرن آپ بھی ان سے سوال کر سکتی ہیں. فاروق ستار صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. اب آج الیکشنز ہو رہے ہیں, مطلب نہ ہوتے ہوئے باقاعدہ ملتوی ہوئے, پھر ایک ڈیٹ. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اب الیکشنز ہو رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی جانب سے جو بائیکاٹ کیا گیا, ہم صبح سے بہت سارے لوگوں کا اس پر تجزیہ لے چکے ہیں, ان کا ایکسپیرینس وہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں. ہر کسی کی ایک ہی بات ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. کم سیٹیں جیتتے, تحفظات تھے, وہ ایک الگ چیز تھی, لیکن ایٹ لیسٹ آپ حصہ لیتے. میرے خیال میں ایک بنیادی اصول یہ میرے خیال میں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب ایک پورے طبقہ آبادی کو, اور بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل, ڈسٹرکٹ کورنگی اور ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 70 کے قریب ہماری روایتی سیٹیں اگر کم کر دی جائیں, اور ہمیں کہا جائے کہ آپ 90,000 کے ووٹر والے حلقے میں الیکشن لڑیں, اور جو جو کراچی کے نواحی علاقے یا پھر ملیاری ہے, ملیر ہے, ضلع جنوبی کے کچھ علاقے ہیں, پھر بلدیہ ٹاؤن کی طرف کچھ علاقے, اور کیماڑی ضلع کے کچھ علاقے, تو وہاں سے 10,000, 20,000 یا 30,000 ووٹ پر ایک حلقہ, ووٹرز پر ایک حلقہ ہو, تو لیول پلینگ فیلڈ تو ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی جماعت یا کوئی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ اب یہ شہر ہمارا ہے, اتنے غیر منصفانہ انتخابات ہوں اور انصاف کی فراہمی میں کوئی اور رکاوٹ نہیں بنا. چلے صوبائی حکومت نے تو بالآخر مان لیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, اور انہوں نے مانا کہ 50 کے قریب آپ کی سیٹیں متاثر ہوئی ہیں اور وہ ٹھیک کرنے جا رہے تھے, لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی ضد اور انا, یا شاید انہیں لگا کہ ان کی سبکی ہو رہی ہے, بار بار انتخابات آگے بڑھ رہے ہیں, تو ہمارا تو قصور نہیں تھا, اس لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ ہماری بات کو سپریم کورٹ نے بھی مانا تھا, اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ آپ کو انصاف یا تو الیکشن کمیشن پاکستان دے یا صوبائی حکومت دے. صوبائی حکومت آمادہ ہو گئی, لیکن الیکشن کمیشن آمادہ نہیں ہوا, اور انہیں اس بات کی یہ تھی, فکر تھی کہ نہیں الیکشن ہر حال میں کرانا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ڈس فرینچائز ہو جس الیکشن پروسیس میں کراچی کا پورا شہر, اس کے 3-4 اضلاع, اس کی کئی اس کے حلقے, اور لیول پلینگ فیلڈ ہی نہ ہو, تو پھر یہ ایسا الیکشن تو جھرلو الیکشن, دھاندلی زدہ الیکشن, بدترین دھاندلی, جیری مینڈرنگ جو الیکشن سے پہلے ہو گئی. بھائی یہ وہ مسائل ہیں سر جس کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے سے علم تھا. ستار صاحب, یہ وہ مسائل ہے نا جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے علم تھا. 3.5 سال آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے, جو آپ کی ٹی او آر سے اس میں بھی یہ متنازع حلقہ بندیوں والا معاملہ تھا. پھر اب جب 15 جنوری کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تو آپ لوگ کس بات کا انتظار کرتے رہے؟ آپ صرف سندھ حکومت کی طرف دیکھتے رہے. آپ نے پھر سارے دن لے لیے, پہلے آپ نے سندھ حکومت کی بات کی, ویلکم کر دیا کہ جی ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے. پھر کل رات آپ آ کے بتاتے کچھ گھنٹوں پہلے کہ جی ہم اس کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں. تو اگر یہ سارے مسائل ہیں, متنازع حلقہ بندیاں ہیں, آپ ایک بڑا اسٹیک رکھتے ہیں کراچی میں, تو آپ لوگوں کو تو پہلے سے پٹیشنر نہیں بن جانا چاہیے تھا. آپ صرف سندھ حکومت کی طرف کیوں دیکھتے رہے؟ آپ کو خود اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی. پھر یہ آپ کے لیے ایک عام تاثر ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ صرف دھمکیاں دیتے ہیں, الگ نہیں ہوتے. تو اگر آپ بنیادی طور پر اور اصولی طور پر بات کریں تو پھر تو آپ کو اس الحاق سے بھی الگ ہو جانا چاہیے تھا سر, جس اتحاد کے ساتھ اس وقت آپ لوگ موجود ہیں. فاروق صاحب دیکھیں, بظاہر آپ چونکہ کنارے پہ بیٹھ کے بالکل یہ تذکرہ کر سکتی ہیں ہمارے کسی بھی عمل پر, لیکن ہماری سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی بھرپور تیاری کی تھی, امیدوار میدان میں اتارے تھے, اور یہ امیدوار بھی مسلسل اپنی کیمپین کم وسائل میں بھی چلا رہے تھے.
پھر اس طرح میں اور مصطفیٰ کمال ابھی شامل ہوئے ہیں، تو ہم نے بھی اپنے اپنے پینل جو ہے وہ میدان میں اتارے تھے، لیکن ہم سب کا یہ مشترکہ ایک مجمع نظر تھا کہ یہ اتنا بڑا ہاتھ ہو گیا ہے کراچی اور حیدرآباد کے ووٹرز اور شہریوں کے ساتھ، اور پٹیشنر بنے نا، ہائی کورٹ میں گئے تو انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، سپریم کورٹ نے سنی، اور سپریم کورٹ نے ہی تو کہا اس پٹیشن میں کہ صوبائی حکومت آپ کے ساتھ انصاف کرے اور الیکشن کمیشن انصاف کرے، لیکن الیکشن کمیشن نے انصاف دینے سے انکار کر دیا۔ صوبائی حکومت آمادہ ہوئی تو اس کے فیصلے کو بھی انہوں نے الٹ دیا الیکشن کمیشن نے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ صرف اس لیے کہ انہیں یہ ہر حال میں الیکشن کرانا تھا۔ آپ چونکہ الیکشن کمیشن کے کردار کی بات کر رہے ہیں، فاروق ستار صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب آ چکے ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں، پھر پینل میں جو بھی ان سے سوال کرنا چاہے سینئر اینکر پرسنز میں وہ بھی سوال کر لیں۔ قمر دلشاد صاحب، خواجہ اظہار الحسن صاحب، فاروق ستار صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ بلدیاتی انتخابات ہونا انتظامی طور پر بھی ناکامی ہے، الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے، سندھ حکومت کی ناکامی ہے، تو اگر یہ ناکامی ہے، ڈی لمیٹیشن کے تحفظات اپنی جگہ پر ہیں، تو ان بلدیاتی انتخابات سے بائیکاٹ کر دینا صرف یہ ایک حل یہی تھا؟ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھا جی، ڈاکٹر فاروق صاحب جہانگیرہ سیاستدان ہیں، بڑا احترام کا رشتہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہے، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ڈاکٹر فاروق صاحب کو اندرونی معاملات کا علم ہے، جو مجھے بھی علم ہے۔ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ جناب جب آرڈیننس کے لیے جب گورنر سندھ کو آرڈیننس بھجوایا جا رہا تھا تو وزیر اعلیٰ سندھ نے اس سمری کو گورنر سندھ کے پاس نہیں بھجوایا، اب ایڈوائس نہیں بھجوائی۔ اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ ایڈوائس بھجوا دیتے اور وہ گورنر کی طرف سے آرڈیننس آ جاتا تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو قانونی طور پر یہ تحفظات مل جاتے کہ جو کہ آرڈیننس جاری ہو گیا ہے، قانون بدل گیا ہے، تو وہ الیکشن کو ملتوی کروا دیتے۔ تو آپ الیکشن کمیشن پر تنقید کرنے کی بجائے آپ مراد علی شاہ سے پوچھیں، مجھے ساری کہانی کا پتہ ہے، ڈاکٹر فاروق صاحب کو پتہ ہے، دونوں کو مراد علی شاہ نے وہ اپنا آرڈیننس نہیں بھجوایا سمری گورنر سندھ پر، گورنر سندھ اس آرڈیننس کا انتظار کر رہے تھے سمری کا، وہ سمری نہیں گئی۔ نمبر 2، ایک نام نہاد خط بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے۔ سما کے خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے، کہاں کہاں پر کتنا ووٹ پڑ رہا ہے، کون کون سے کینڈیڈیٹس اس وقت میدان میں ہیں، ان تمام تر صورتحال پر سما اور سما کے رپورٹرز نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرانسمیشن بھی ہماری جاری ہے، ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرن ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم ملک صاحب، یہ تو چلے آج کے الیکشنز کے حوالے سے بات ہو گئی ہے، لیکن اب جو سیناریو آگے ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے معاملات اور حالات اب ہمیں نظر آ رہے ہیں، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک جانب اسمبلیوں کا تحلیل ہونا، پھر یہ الیکشنز، لگ رہا ہے کہ اب جو موجودہ حکومت ہے بس اب ان کے جانے کے دن قریب ہیں، یا ہم یہ کہہ لیں کہ اب بہت جلدی ہمیں انتخابات کی ایک کال مل جائے گی اور ہم اس طرح کی بھی باتیں سنیں گے کہ جی بہت جلد اب انتخابات ہونے والے ہیں؟ ارلی الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ پہلے تو صرف کراچی الیکشن کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں سے اس کی ووٹنگ ریشو کیا رہتی ہے۔ آج جتنا بھی ٹرن آؤٹ آتا ہے اس کے اندر تحریک انصاف کو کتنا ووٹ پڑتا ہے اور پیپلز پارٹی کتنا اس میں سے ووٹ لیتی ہے، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی ماضی کے اندر بڑا طاقت اس کی رہی ہے، پھر MQM آ گئی اور جماعت اسلامی پیچھے چلی گئی، تو آج جماعت وہاں کہاں سٹینڈ کرتی جب MQM نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ یہ ریشوز آج بڑی انٹرسٹنگ ہوگی۔ مرکز کے اندر میرا تاثر یہ ہے کہ ابھی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ کل صبح وہاں اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں اور الیکشن کا پروسیس شروع ہو جائے، کیونکہ اکانومی کا ایک پروسیس ہے جس میں آپ ایک بیل آؤٹ کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیفالٹ سے ملک کو بچا کے بین الاقوامی سطح پر آپ کچھ معاہدے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے بھی اور کچھ دوست ممالک سے جس میں سعودی عرب، UAE، قطر اور چائنا شامل ہے، کہ ایک 15-20 ارب ڈالر کی آپ کی ایک ڈیل سیکیور ہو جائے جس سے یہ پورا سال 2023 آپ کا پار ہو جائے۔ اس پروسیس میں 2-3 ماہ لگیں گے۔ آپ نے ابھی فلڈز کے لیے بھی 9-10 ارب ڈالر کی کمٹمنٹس لی ہیں، اس کو بھی مٹیریلائز ہوتے 2-3 ماہ لگیں گے۔ تو ابھی مجھے اس سے پہلے لگتا نہیں ہے کہ مرکز میں ان کو دھکا مار کے کسی اور کو بٹھایا جائے، لیکن پروسیس الیکشن کی طرف بڑھتا ہوا پنجاب والے فیصلے کے بعد لگتا ہے کہ اس طرف رخ اس کا ہو گیا۔ اب اس کی ٹائمنگ الٹیمیٹلی کیا ہوگی وہ معلوم نہیں ہے۔ پنجاب والی بڑی ایک مسٹیریس سی گیم ہے، کیونکہ ایک تاثر یہ موجود تھا کہ ابھی انتخابات کا پاکستان متحمل نہیں ہے، تو پرویز الہی وہی کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، اور پرویز الہی اس کا اظہار بھی کرتے رہے کہ 3-4 ماہ ابھی اسمبلیاں آگے لے جاتے ہیں، انٹرویوز میں بھی کہتے رہے، کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، بڑے واضح انداز میں کہتے رہے کہ ابھی فوری طور پہ اسمبلیاں توڑنی نہیں چاہیے۔ لیکن انہی پرویز الہی نے، کل میں عمران کا انٹرویو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ چڑیا گھر سے فون آیا تھا تو پرویز الہی نے کہہ دیا ہفتے اتوار کو ووٹ لیں گے، تو اس نے چڑیا گھر کو بھی تھوڑی سی ڈسیپشن اس نے دی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی گریٹ ڈسیپشن ہے جس کو ہم ابھی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، کیونکہ انتخابی ماحول بنانے کا مطلب یہ ہے
کہ پی ایم ایل این تو انتخابات، مجھے تو ابھی اس سیناریو کے اندر انتخابات ہوں تو پی ایم ایل این ہارتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر آپ 3 ماہ میں الیکشنز کروائیں یا 60 روز کے اندر الیکشن کروائیں تو نون لیگ کو پنجاب میں مار پیٹے گی، لیکن 6 ماہ بعد کروائیں تو ہو سکتا ہے مختلف سیناریو. تو اگر گریٹ گیم کا حصہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے ہارنا ہے تو پھر تو 60 روز میں انتخابات ہونے چاہیے جو عمران کی دلی خواہش ہے. تو لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو آگے لے کر جانا ہے، پہلے اکانومی کو بچانا ہے، پھر ہو سکتا ہے پھر نون لیگ کو ایک زیادہ کمپیریٹیو پوزیشن مل جائے. ابھی ان کے حالات برے ہیں کیونکہ جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس مرکز میں ہوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی فیور میں جاتی ہو. بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے مشکلات کا سامنا کیا، جو آئی ایم ایف کی ڈیل تھی وہ رک گئی، آپ کا ڈی ویلیویشن کا پریشر بہت آیا کیونکہ ریزروز تھے نہیں، دوست ممالک نے بھی ہاتھ کھینچ لیا کہ آئی ایم ایف آن بورڈ آئے گا تو پیسے دیں گے. تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی فیور میں جاتا ہو. ان کو مار پٹتی زیادہ نظر آتی ہے، ان کے حق میں چیزیں جاتی کم نظر آتی ہیں. اور سب سے بڑی جو مسٹیک کی وہ شہباز شریف نے کی. پہلے حکومت لینا غلطی تھی، پھر حکومت لے کے نیب کے کیسز جلدی اپنے کیس معاف کروا کے اپنے اور بیٹوں کے کیس معاف کروا لیے. اس سے ان کے اوپر چھاپ لگ گئی ہے کہ آئے اسی کام کے لیے تھے اور تو ان کا مقصد نہیں تھا. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ نون لیگ کے پاس بہت اچھا چہرہ ہے میدان میں اتارنے کے لیے. شہباز شریف اور اس کے بیٹے ندیم ملک صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایک نئی چھاپ شہباز شریف صاحب نے اپنے ساتھ جوڑ لی ہے، اس سے جو ایک ان کی پرانی والی چھاپ تھی، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر، ایک اچھے سی ایم کے طور پر جو ایک صوبے میں وہ جانے جاتے تھے، وہ ان کی پہچان اب ماند پڑ گئی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے کہ انہوں نے کئی سال لگا کے نا وہ پنجاب سپیڈ اور شہباز سپیڈ اس کے اوپر وہ بڑی خبریں چھپواتے رہے ہیں. بڑی کوشش کر کے انہوں نے میرے خیال اس کے اوپر سرمایہ کاری کی تھی کہ شہباز شریف کا ایک امیج بنائے، کیونکہ شہباز شریف کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ وہ بہت اچھے منتظم کے طور پر پنجاب میں انہوں نے اپنا نام کمایا تھا. صبح سویرے اٹھ کے وہ بڑے یہ جو پروجیکٹس ہیں نا فلائی اوورز کے اور میٹرو کے اور دوسرے، وہ 6 بجے صبح نماز پڑھ کے تو پہنچ جاتے تھے کہ کہاں رکاوٹ ہے اور اس کے لیے فوری فیصلے لے کے ان چیزوں کو انہوں نے بر وقت تکمیل کی. لیکن اس تمام عرصے میں جو ان کے اوپر ایک امبریلا تھا وہ مرکزی حکومت ہوتی تھی، مرکز میں حکومت ہوتی تھی ان کے بڑے بھائی کی، وہاں سے فنڈز بھی مل جاتے تھے، کوئی انتظامی ایشو میں دشواری بھی نہیں تھی آتی، اور اسٹیبلشمنٹ سے وہ ہمیشہ جپھی ڈال کے رہتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہوتے. یہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے شہباز شریف پنجاب میں پرفارمڈ ویری ویل. مرکز میں چاہیے تھی لیڈرشپ، پالیسی ڈائریکشن لینی تھی، وہاں کوئی اوور ہیڈز یا انڈر وے بنا کے تو پرفارمنس نہیں تھی دکھانی کہ 90 روز کے اندر انڈر وے بنا دیا شہباز شریف بلے بلے. یہاں آپ کو پالیسی ڈیسیجنز لینے تھے، وہاں شہباز شریف رہ گئے. وہاں سب سے بڑا پالیسی ڈیسیجن یہ لیا کہ نیب لا امینڈ کر کے اپنے اور فیملی کے کیسز معاف کروا لو، اور سب کے اوپر چھاپ لگی کہ ساری نیب زدہ ہیں. حالانکہ کیسز کا برڈن جو اس کے اوپر تھا، آپ دیکھیے شاید خاقان عباسی کے اوپر یا احسن اقبال کے اوپر یا مفتاح کے اوپر وہ کوئی کرپشن وپشن نہیں تھے، کوکڈ اپ چارجز تھے. تو شہباز کے اوپر وزن تھا یا زرداری کے اوپر وزن تھا، لیکن اب سب کے اوپر چھاپ لگی کیونکہ انہوں نے نیب لا سب سے پہلے آ کے کیا، پاکستان بچانے کے لیے نیب لا ایمینڈ کرتے ہیں. تو اگر سپریم کورٹ نے لیٹس سے آئندہ ہفتے 10 دن کے اندر نیب لا کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے، وہ کہہ دیں کہ یہ جو انصاف کے تقاضے ہیں اس کے منافی ہے، تو وہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. شہباز شریف کے ساتھ وہی ہوگا کہ آئندہ آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. آپ کا کمنٹ آ گیا کمنگ بیک ٹو بلدیاتی الیکشن کراچی اور حیدرآباد کے. کرن، جتنی اس شہر کے مسائل کو لے کر یہاں کے اسٹیک ہولڈرز نے آواز اٹھائی ہے، جتنی دعوے دار رہی ہیں، کسی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا، کسی نے کہا کہ حل صرف جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے بھی جس طرح سے بات کی، لیکن میں نے آپ کی بھی اسٹرگل دیکھی، جس طرح سے آپ نے اس شہر کے مسائل پر بات کی، جس طرح سے آپ نے یہاں سے لوگوں سے بات کی، یہاں کے بہت میجر ایشوز آپ لے کر اسکرین پر سامنے آئیں. آپ کیا سمجھتی ہیں، صرف باتیں کر دینا، صرف دعوے کر دینا، لوگوں کا اسٹیک ہولڈر بن جانا، یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کی آواز ہیں، ہم آپ کے مسائل حل کر دیں گے، کب تک یہ صرف باتیں ہوتی رہیں گی، دعوے ہوتے رہیں گے؟ کوئی سنجیدہ مسائل حل طلب ہم سمجھے کہ اس طرف بھی جائیں گے؟ ان لوگوں کی امید کوئی بنے گا، ان لوگوں کی آواز کوئی سنے گا؟ یہاں کی سڑکیں، یہاں کا پانی، یہ سیوریج کے مسائل، یہ بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اور یہ کبھی حل نہیں ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب مسئلے کبھی حل بھی ہوں گے؟ پہلے تو تھینک یو سدرا، کیونکہ ہم ڈسکشن میں ابھی مرکز کی سیاست پہ اب چلے گئے تھے، تو میں یہ چاہ رہی تھی کیونکہ میرا سب سے بڑا انٹرسٹ اس وقت کراچی ہے، کیونکہ میرا، آپ جانتی ہیں کہ میرا اپنا تعلق کراچی سے ہے. میں نے اپنی زندگی کے 30 سال کراچی میں گزارے ہیں، اور میں ان کراچی والوں میں سے، کراچی آئٹس میں سے ہوں جن کے جد کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں نے وہ جو زندگی کے 30 سال گزارے ہیں نا، اس میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ٹیبز میں پانی نہ آنا، جگہ جگہ کھڈے دیکھنا،
एम्बुलेंसेस में लोगों का अस्पतालों तक पहुंच जाना, लेकिन अस्पतालों में उनको सहूलियात ना मिलना, ये मसाइल देखें। कराची के चिड़िया घर जो बल्दियाती निज़ाम में आता है, वहाँ पर जानवरों का हम क्या बात करें, यहाँ पर तो इंसानों का बुरा हाल होता है, तो फिर उस चिड़िया घर की भी बात नहीं करनी चाहिए। आप जानती हैं, जब मैं 30 साल के बाद जब मैं यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ, तो जब अलग सुबह मैं इस्लामाबाद में बाहर निकलती हूँ, वॉक करती हूँ सड़कों पर, तो उमूमन मैं अपने हस्बैंड से ये बात कर रही होती हूँ कि ये जो साफ़ सुथरे पार्क्स हैं, साफ़ सुथरी सड़कें हैं, ये कराची में जो हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, जो हमारे शहरी मौजूद हैं, आप लोग मौजूद हैं, ये हम भी डिज़र्व करते हैं, ये कराची वाले भी डिज़र्व करते हैं कि उनको ये साफ़ सुथरा माहौल मिले, उनको ये साफ़ सुथरी सड़कें मिलें, उनको बगैर खड्डों की सड़कें मिलें जहाँ पर आपकी गाड़ियाँ आराम से चलती रहें। क्योंकि कराची वाला भी तो उतना ही टैक्स देता है ना, जितना इस्लामाबाद वाला, जितना फैसलाबाद वाला, जितना लाहौर वाला, जितने पाकिस्तान के दीगर शहरों वाले टैक्स देते हैं। और अगर आप सूबाई दारुल खिलाफों की सतह पर बात करें तो फिर तो कराची शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, और पाकिस्तान की इसीलिए शहरग और रीढ़ की हड्डी कहलाता है। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं बल्दियाती निज़ाम की, और जब हम बात करते हैं कि कौन आना चाहिए, तो अब तो हमारा सवाल ये होना चाहिए कि आकर कौन करेगा क्या। सिद्रा, आपने गालिबन सवाल किया था अभी असलम खान साहब से कि आप अपना वोट कास्ट करके आए होंगे, तो एक बहैसियत पाकिस्तान के शहरी, एक बहैसियत एंकर पर्सन जो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं समझती हूँ कि वोट कास्ट करना तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मैं अपने आप को एक शहरी के तौर पर देखती हूँ ना, कराची के शहरी के तौर पर देखती हूँ, तो फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। बिल्कुल, मैं ऑप्शंस की बात कर रही थी, तो PTI के हवाले से मैंने बताया आपको। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14-15 साल हो गए, उनकी हुकूमत वहाँ पर मौजूद है। आप एक मॉडल सिटी उस शहर को बना सकते थे, लेकिन कराची में कुछ नहीं किया गया। फिर उसके बाद बारी आ जाती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में मेयर कराची वसीम अख्तर साहब का जो हाल रहा है, वो सारा टाइम अपने टेन्योर में सिर्फ और सिर्फ इख्तियारात का रोना रोते रहे। कराची के शहरी बेचारे इस बात पे परेशान रहे कि कचरा तक तो उठाया नहीं जाता है, डंपिंग स्टेशन तक पहुंचता नहीं है, सड़कें हमारी सही नहीं है। जो 106 बल्दियात के अंडर में आती हैं कराची की सड़कें, उनको देखा तक नहीं गया, पूछा तक नहीं गया। और उसके बाद फिर जब मेरे पास जमात इस्लामी को मैं देखती हूँ, तो जमात इस्लामी ने वेलफेयर का जबरदस्त काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जमात इस्लामी अपना मेयर ले आती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत है, वो क्यों चाहेगी कि किसी और जमात के मेयर को इतना पावरफुल किया जाए और फिर उसके बाद आगे, और फिर इसके बाद किरण होगा क्या? एक बात यहाँ पर और जी सिद्रा एग्जैक्टली, मैं एक बात से अपना जुमला कंप्लीट करना चाह रही हूँ। अगर आप तुर्की की मिसाल देखिए, वहां पर रजब तैयब एर्दोगान 90s में वो इस्तांबुल के मेयर थे, और उन्होंने वहां से अपने मुस्तकबिल की सियासत का तायुन किया। क्या इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसी ये जो 4 बड़ी जमातें हैं, यही मैं नदीम मलिक साहब से सवाल कर लेती हूँ, जिसमें से एक नदीम मलिक साहब नहीं है, ये बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद के मुस्तकबिल का तायुन कर पाएंगे सर? दोबारा दोहरा दें। ये बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद के मुस्तकबिल का तायुन कर सकते हैं सर? देखिए, मुस्तकबिल का तयन से ज़्यादा सवाल यह है कि क्या इन सियासी जमातों के पास कैपेसिटी है कि लोकल लेवल के ऊपर अच्छा निज़ाम हुकूमत दे सकें। माजी के अंदर कराची में 2 अच्छी मिसालें हैं। एक तो कराची का इस्लामाबाद से मुवाजना नहीं है, वो किरण की बात के कराची की सूरत हाल ये है और इस्लामाबाद की, दोनों की आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ 40-50 लाख लोग बसते हैं, वहाँ आप 2.5-3 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। पूरा आधे से ज़्यादा पश्तून आबादी आपकी कराची में बैठी हुई है, तो उस हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो कराची में की नहीं गई। 2 मिसालें माजी में, एक नेमतुल्लाह की है जमात इस्लामी से और एक मुस्तफ़ा कमाल की MQM से, जिन्होंने अच्छा निज़ाम हुकूमत दिया और उन्होंने दोनों ने अपना अच्छा नाम कमाया भी। अब भी सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि जो भी पार्टी वहाँ से जीती है, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करती है या नहीं करती। करप्शन इतनी है कि वहाँ पानी के टैंकर भी बिकते हैं और सड़कें जो इन्होंने दुरुस्त निशानदेही की किरण में, आपके नालों में भी कचरा भरा हुआ है, उसकी सफाई नहीं है। मसाइल को पूरा कौन करेगा, अब हम यही देखेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी की जा रही है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद वापस हाजिर होंगे।